اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جو مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے، اس کے ہم 4 جوڑے پڑھ چکے ہیں، 3 جوڑے، سورہ حدید اور سورہ مجادلہ، پھر سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ، پھر مرکزی جوڑا سورہ صف اور سورہ جمعہ۔ سورہ صف میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ بعد میں جائزہ لے لیں گے، اگر تو ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ انسان اختیار کرے، وہ تجارت جو اللہ نے بتائی ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اس کا کیا حل ہے، کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ اگر کرتے ہو تو عذاب علیم سے بھی چھٹکارا ہے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، جنتوں میں داخل کیے جاؤ گے، مساکن طیبۃ فی جنات عدن دیے جاؤ گے۔ ایک خاص حد تک تمہارے ایمان اور عمل صالح کی جب ہم جانچ پرکھ کر لیں گے اور ثابت ہو گئے کہ تم نے حق ادا کر دیا، تو دنیا میں نصرت بھی آئے گی، فتح بھی ملے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے۔ نہیں کرتے ہو اور ایمان کے دعوے ہیں اور اللہ سے محبت کے اور رسول سے عشق کے، تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کی بیزاری شدید ہوتی چلی جا رہی ہے تمہارے اس طرز عمل پر، اور آگ سے چھٹکارا پانے کا خیال تمہارا خود ساختہ خیال ہے، امید موہوم ہے، اس لیے کہ کلام جو ہے یہ محمل کلام نہیں ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں بتائی جائے جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، وہ نہیں کرتے ہو اور چھٹکارا ہو گیا تو پھر یہ کلام غلط ثابت ہو گیا، پھر یہ کلام محمل ہے، بے معنی ہے۔ کرتے ہو تو سب کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری فزیولوجی میں آل اور نن لا، وہ چیز ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو ہو جائے گی، پرسنٹیج نہیں ہے بیچ میں۔ مسلز کے بارے میں، یہ والنٹری مسلز جو ہوتے ہیں، ان کی کنٹریکشن جو ہوتی ہے آل اور نن، اگر تو سٹیمولس پورا مل جائے گا تو پوری کنٹریکشن ہوگی، اور اگر وہ سٹیمولس جو ہے کم ہے تو بالکل نہیں ہلے گا وہ، یہ نہیں کہ وہ درمیان میں، آل اور نن لا۔ اچھا، اس کے لیے جو آدمی چاہیے کیسے ٹرین کرنا، کیسے تیار کرنا، وہ سورہ جمعہ۔ اب یہ جو دوسرا، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو چوتھا جوڑا آ رہا ہے، اس میں ایک تو ترتیب آپ الٹی دیکھ رہے ہیں، پہلے آ رہی ہے وہ سورت جس میں کہ تسبیح کا ذکر نہیں ہے، بعد میں آئے گی سورہ تغابن جس میں تسبیح کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں نفاق کا تذکرہ ہے اور سورہ تغابن میں ایمان حقیقی پر جامع ترین سورت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ مباحث، اب نفاق کی جو بحثیں آئی ہیں سورہ نساء اور سورہ توبہ کا تو اکثر حصہ اس پر مشتمل ہے، اور بھی تقریباً تمام مدنی صورتوں کے اندر وہ ذکر موجود ہے، کہیں ذرا ڈھکا چھپا ہے جیسے سورہ بقرہ میں، کہیں کھلم کھلا ہے، اعلانیہ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی بحثیں تو پوری مکی قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے بلکہ اور خلاصے نکال کر بہترین جو ہے مدنی قرآن میں بھی لکھ دیے گئے ہیں، آیات الآیات ہے، آیت الکرسی ہے۔ لیکن ایک خلاصہ 11 آیتوں پر مشتمل نفاق کی حقیقت پر یہ سورہ منافقون، یہ منفی ہے، مثبت شے کیا ہے؟ ایمان۔ 18 آیتوں پر مشتمل جامع ترین سورت قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر سورہ تغابن۔ نفاق کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجئے جو اگرچہ پہلی بحث میں بہت آ چکی ہیں، لیکن آج پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ نفاق کی 2 قسمیں، ایک وہ شخص جو شعوری طور پر دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا، وہ شروع ہی سے منافق ہے، ایک دن بھی اسے ایمان کی لذت نصیب ہوئی نہیں۔ سورہ آل عمران میں اس کی مثال موجود ہے، سازش کی، صبح کو ایمان لاؤ، شام کو مرتد ہو جانا، تاکہ یہ اسلام کی جو ساکھ بن گئی ہے، گڈ ول بن گئی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے جیسے کہ فرمایا گیا سورہ مائدہ میں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، ان پہ ایک لمحہ بھی ایمان حقیقی کا آیا ہی نہیں۔ یہ بہت کم لوگ تھے اس قسم کے منافق۔ اصل منافق جو وہ کون تھا؟ دعوت آئی، دعوت نے قبول، دل نے قبول کیا، بات ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، چلو پیش قدمی کرو، لیکن تھے کم ہمت، بزدل، تھڑ دلے،
اب ظاہر بات ہے یہ دعوت تھی انقلابی دعوت، انقلابی دعوت میں تصادم کے مراحل آتے ہیں، اور وہاں جو ہے تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، ایثار مال، بذل نفس، یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھو اور میدان میں آ جاؤ۔ اب جو ذرا کمزور لوگ تھے ان کی ٹانگیں ذرا ہلنی شروع ہوئی، کپ کپی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوا ان میں کہ انہوں نے اپنی قصور کو ماننا، ہم سے خطا ہو گئی، غلطی ہوئی۔ یہ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اب یہ ہے کہ کسی اچھے کام بھی کر رہے ہیں، کسی کوئی برا کام بھی کر دیا، کبھی کوئی لبیک بھی کہہ دیا، کبھی کہیں کھسک گئے، لیکن اپنی غلطی مان لی کہ حضور ہم سے غلطی ہوئی، ہم کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بناتے، آپ جو سزا چاہیں دے لیں، ہم حاضر ہیں۔ اس درجے کو کہیں گے ضعف ایمان، یہ نفاق نہیں ہے، ضعف ایمان۔ اگلا درجہ آتا ہے جب آدمی کی جو جھوٹی عزت نفس ہے، اخذت العزت بالاسم، وہ جھوٹی عزت نفس اسے کہتی کب تک مانو گے اپنی خطائیں، تو جھوٹا بہانہ کر دیا کرو، یہ تھا مسئلہ، وہ تھا مسئلہ، یوں تھا، ایسا تھا، خدا کی قسم نہیں۔ وہ تیسرا مرحلہ آئے، جھوٹا بہانہ جہاں شروع کیا نفاق شروع ہو۔ لہذا منافقین کے ضمن میں ہمیشہ آپ کذب 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 اس کو دیکھیں گے۔ اگلا مرحلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب ہماری قسم، ہم جو بہانہ بناتے تو لوگ مسکراتے ہیں، کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا بہانہ بنا رہا ہے، لہذا قسمیں کھا کر موقد کیا اپنی قسموں سے۔ یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی وی آ گئی، نفاق کی ٹی وی ان سیکنڈ سٹیج، جھوٹا بہانہ فرسٹ سٹیج، جھوٹی قسم سیکنڈ سٹیج۔ ایک عرصہ آتا ہے جس کے بعد اس پر بھی اعتماد لوگوں کا اٹھ جاتا ہے، تو اب ان کے اندر ایک شدید قسم کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ایمان اور اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دشمنی سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے قائد کو۔ اس نے ہمارے لیے ساری مصیبت کھڑی کر دی، ہم آرام سے اپنے مدینے میں آباد تھے، رہ رہے تھے، یہ آ گیا، اس نے آ کر یہ سارا جو ہے معاملہ ہمارے لیے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، خاندانوں میں رفت پیدا کر دی۔ اب ہمارے دوستیاں تھیں ان سے اوس اور خزرج کی دوستیاں تھیں، ان تمام یہودی قبائل سے ہمارے وہ سارے حلیفی تعلقات ٹوٹ گئے، تو وہ ساری دشمنی جو ہے اب یہ عداوت بن جاتی ہے اہل ایمان کی، اور خاص طور پر اہل ایمان کے قائد جو اس وقت کون تھے؟ محمد رسول اللہ۔ دس از دی تھرڈ سٹیج۔ یہ ٹی وی کی وہ تھرڈ سٹیج ہے جو پہلے کبھی ہو جاتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ لا علاج ہے۔ یہ ہے نفاق کی اصل حقیقت۔ اسی لیے اس وقت جو لوگ کسی تحریکی تصور سے آشنا ہی نہیں، انقلابی تصور دین ان کے سامنے آیا ہی نہیں، وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ ضعیف الایمان آدمی ہے۔ لیکن جو شخص ایک مرتبہ کسی تحریک کو، انقلابی تحریک کو قبول کر کے آگے آ جائے، اب وہ منافق ہو جائے گا اگر وہ ٹھیک نہیں چلتا ہے تو۔ یہ بات میری جو ہے آج پلے باندھ لیجئے۔ عام اس وقت مسلمان منافق نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کا تصور یہ ہے، دین کا یہ مطلب ہے، مولویوں نے سمجھایا ہی نہیں۔ دین کا نام ہے نماز، روزہ، اور لیلۃ القدر مل گئی تو بیڑا پار، ساری زندگی کے سارے گناہ معاف۔ انہیں تو یہ تصور دیے گئے، حج کرائے تو پاک ہو کے آ گئے، عمرہ کیا تو پاک ہو کے آ گئے، باقی یہ کہ تم جس طرح چاہو کماؤ۔ لہذا وہ بھی چاہ رہے، وہ منافق نہیں ہے، وہ ضعیف الایمان ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو معاملہ ان سے کرے۔ جو شخص کسی حقیقی انقلابی اسلامی تحریک سے متعلق ہو جائے، اس کو حق سمجھ کر، پھر اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے کہ قائد میں اسے کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ یہ تو غلط کار انسان ہے، دھوکے باز انسان ہے، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر یہ طریقہ کار جو اس نے بتایا تھا یہ سے منحرف ہو گیا ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جو اس نے طریقہ کار بتایا تھا اس وقت ہمیں معلوم ہوا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ سب ٹھیک، اس میں نفاق نہیں ہوگا، لیکن محض اس لیے کہ اب مشقت کرنی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، اپنے کیریئر پر آنچ آ رہی ہے، اپنے لیے جو ہیں اور زندگی کی لذتیں جو ہیں ان میں ہمارا گھاٹا پڑ رہا ہے، جائیے کہ کبھی امیر نے ڈانٹ دیا ہے، یہ تو ہوتا ہے جماعتوں کے اندر، ہوتا ہے، زجر بھی ہوتی ہے، توبیخ بھی ہوتی ہے۔ حضور نے یہاں تک بھی کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نہیں آتے فجر کی نماز میں کسی اور کو یہاں پر امام بنا کر کھڑا کر دوں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ بھی تو کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس وجہ سے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو وہ اس پروسیس میں آ جائے گا، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔
صدق اللہ العظیم.